الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف خطوط آپ نے لکھے تھے الگ الگ مواقع پہ، خاص طور پہ بادشاہوں کے نام، وہ ہم نے پچھلے موقع پہ پڑھ لیا تھا. 2 نشست میں ہم نے ان کو مکمل کیا تھا. اس کے بعد اب جیسا کہ آج کے عنوان سے ظاہر ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بچا ہوا عمرہ تھا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جو ہیں مکمل نہیں کر پائے تھے، یعنی جس کو عمرۃ القضاء کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا کیا 7ویں ہجری میں خیبر کی فتوحات کے بعد. اور یہ جو لیٹرز وغیرہ لکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اسی درمیان 7ویں ہجری میں ذی القعدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو ادا کرنے کا ارادہ فرمایا، جو عمرہ جو ہے صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں جو ہے بچا رہ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی کفار قریش نے. اس موقع پہ بچے ہوئے عمرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری ذی القعدہ میں ادا کیا، اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 کی تعداد میں صحابہ شامل تھے. جیسا کہ ہمیں یاد ہوگا اگر آپ کو، صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے عمرے کے ارادے سے، اور مختلف واقعات رونما ہوئے تھے جس کے تحت جو ہے کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ اس سال نہیں کرنے دیا تھا، اور اس شرط پہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آپ لوگ مکے میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے، اور اتنی دیر کے لیے اہل مکہ جو ہیں مکے کو خالی کر دیں گے. ایک اور شرط جو لگائی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو پچھلے موقع پہ، تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شرط لگائی تھی کفار قریش نے، آپ بغیر اسلحہ، بغیر ہتھیار وغیرہ کے داخل ہوں گے مکے کے اندر، یعنی حرم میں ہتھیار کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے تاکہ جنگ کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہو. اور بہت ساری شروط لگائی تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ صلح حدیبیہ کے کانٹیکس میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا. تو ان شروط کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ذی القعدہ میں جو ہے وہ احرام باندھ کے عمرے کے ارادے سے مدینے سے مکے کی طرف آپ روانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نوٹ کیجیے گا کہ عرب میں، جیسا کہ میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بہت تفصیل سے واضح کیا تھا، کہ عربوں میں جو حج کے اشعار ہوتے تھے یا حج کے سمبولس ہوتے تھے، چاہے وہ احرام کی صورت میں ہو، قربانی کے جانور کی صورت میں ہو، یا جو وضع قطع ہوتی ہے حج کے موقع پہ لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو مارک کر دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کی بڑی قدر تھی. یعنی خاص طور پہ ان کا جو مذہبی طبقہ تھا وہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت رکھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جب 2000 صحابہ کے ساتھ جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے عمرۃ القضاء کے لیے نکلتے ہیں، قضا ہوئے ہوئے عمرے کے لیے نکلتے ہیں، اور مختلف وادیوں سے عرب کے گزرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مکے میں داخل ہونے کا آپ عزم کرتے ہیں. تو یہ سفر ہی اپنے آپ میں اہل عرب کے نفوس پہ خاص قسم کا اثر رکھتا ہے. یعنی دوران سفر جو صحابہ مختلف علاقوں سے گزر رہے ہیں اور تلبیہ کی آواز بلند ہو رہی ہے، ایک خاص قسم کا رعب اور ایک خاص قسم کی یعنی رعب ناٹ ان اے ویری نیگیٹو سینس بٹ ایک پازیٹیو وے میں، جو اسلام کی بنیادی سمبولس ہیں، ان کے میسیجز ہیں، وہ لوگوں کے ذہن پہ منطبق ہو رہے تھے. آج بھی جو لوگ حج وغیرہ یا عمرہ وغیرہ کو جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جب وہاں سعی کے دوران یا طواف کے دوران آواز بلند جو ہے تلبیہ کہا جاتا ہے، خاص طور پہ سعی کے دوران اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بلند آواز سے کہا جاتا ہے، ایک عجب قسم کا جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اگر بآواز بلند مجموعی طور پہ کہا جائے تو انسانوں کی نفس کے اوپر، انسانوں کی نفوس و مزاج کے اوپر جو ہے اس کا خاص اثر جو پڑتا ہے. یہ چیز ہم اس موقع پہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شرائط لگائی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ کی ساتھ داخل نہیں ہوں گے، یعنی ان کے بغیر داخل ہوں گے. تو اس شرط کی یعنی یہ شرط کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جو ہے وہ بغیر ہتھیار کے داخل ہوں گے، یہ شرط. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے تحت جو ہے تمام ہتھیار جو بھی اس وقت ان کے پاس میسر تھے، جو بھی فوجی صحابہ تھے، انہوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ لے کے ہی مدینے سے نکلے تھے. البتہ ارادہ یہ تھا کہ حدود حرم میں جب داخل ہوں گے تو اس سے پہلے جو ہے ہتھیار اتاریں، ہتھیار وغیرہ باہر ہی رکھیں.
تو اس ارادے کے تحت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھتے ہوئے اور حالت احرام میں، اچھا میں نے پہلے بتایا ہوگا کہ احرام کی حالت میں یہ لوگ ذوالحلیفہ کے مقام پہ داخل ہوئے، مدینہ سے 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر کے آس پاس ایریا ہے، وہاں سے احرام میں داخل ہوئے اور پھر جو ہے گئے۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے تحت محمد بن مسیلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، یعنی جب حدود حرم میں داخل ہونے لگے تو محمد بن مسیلمہ کو باہر تعینات کیا۔ حدود حرم جو ہے بہت بڑا ہے، یعنی ابھی آپ وہاں جائیں گے تو حرم شریف سے اگر حدود حرم کی باؤنڈری تک جائیں گے تو تقریباً جو ہے وہ اگر مسلسل گاڑی چلائیں گے تو 45 منٹ 50 منٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا ہے حدود حرم۔ تو وہ اس علاقے میں جب داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسیلمہ کے اور ان کے ساتھ 200 صحابہ کا دستہ جو ہے وہاں پہ تعینات کیا، اور جتنی اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ صحابہ کے ساتھ تھے وہ سب وہاں رکھوا دیا، اور اس کی حفاظت پہ 200 صحابہ کو معمور کیا، اور اس میں جو مطلب ان کے لیڈر بنائے وہ محمد بن مسیلمہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ تو شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار وغیرہ کے ساتھ نکلے تھے تو جب قریش کو معلوم چلا تو انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ محمد جو ہے وہ ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ تو یعنی عہد جو ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انشور کیا تھا کہ یہ ہم حرم کے اندر جو ہے ان ہتھیاروں کو لے کے داخل نہیں ہوں گے۔ تو کچھ اسی ماحول کے تحت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخلہ کی، اور جانتے ہیں آپ لوگ تو اپنے جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، عمرے کے بنیادی طور پہ طواف، یعنی سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں، اور پھر یعنی بال وغیرہ منڈوا کے یا کٹوا کے عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعی کی، اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ یعنی پیچھے تھے، اور سب اللہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے اس موقع پہ، اور لبیک کی صداؤں سے مکے کے جو پہاڑ تھے نا وہ گونج رہے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پورے مکے کے پہاڑوں میں، یعنی ایک بار پورے گروپ میں جب لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس جو آواز آ رہی تھی تو ایک بہت ہی خوشنما، بہت ہی پررعب منظر وہاں پہ بن گیا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اہل مکہ میں سے، کفار قریش میں سے اکثر جو اس موقع پہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے تاکہ ان کو یہ منظر نہ دیکھنا پڑے، گویا کہ یہ ان کی شکست کا ایک طرح سے اعلان تھا، جس چھوٹی سی جماعت کو وہ ختم کر دینے کا، اور ہر مومنٹ میں جب چاہیں ختم کرنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے، وہ جماعت آج ان کو مجبور کر رہی ہے، ان کے شہروں میں داخل ہو رہی ہے اور بآسانی جو ہے عمرہ وغیرہ کے مناسک ادا کر رہی ہے۔ یہ گویا کہ سائلنٹ وے میں ان کی ہزیمت اور ان کے شکست پا جانے کا اعلان تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ قریش کے کچھ سینئر لیڈرز تھے، اس میں آپ کو عمر بن العاص ہو گئے، خالد بن ولید ہو گئے، اور کئی اور تھے، وہ اس وقت دار الندوہ میں ہی موجود تھے۔ دار الندوہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اکثر جو کفار قریش کی میٹنگز وغیرہ ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو تھی اس کی لگام تھامے ہوئے تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، اور جنگ موتا جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں عبداللہ ابن رواحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کمانڈر ان چیف بنایا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھامے ہوئے تھے، اور پورے پرجوش انداز میں شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور شعر کے الفاظ کچھ یوں تھے: خلو بنی الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ، کہ اے اہل کفر کے بیٹوں، اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ سارے راستوں میں سب سے بہتر راستہ اور ساری بھلائیوں میں سب سے بہتر، یعنی ساری بھلائیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ترجمہ مطلب اتنا رواں نہیں ہے، لیکن جو شعر تھا اس کا عربوں کے اوپر کیا اثر پڑتا تھا اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی بار بات کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں: یا ربی انی مؤمن بقیلہ اعرف حق اللہ فی قبولہ، یا اے میرے رب، انی مؤمن بقیلہ، کہ میں ان کی تمام کہی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کہی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اعرف، میں جانتا ہوں، حق اللہ فی قبولہ، اللہ تعالیٰ کا حق در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لینے کا۔ اور بھی کئی اشعار کہہ رہے تھے جو سمجھو کہ ایک طرح سے ان کے جوش اور ان کے جذبے اور مسلمانوں کی ایک طرح سے فتح کا یعنی اس میں بیان تھا۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ مشرکین نے عام طور پہ یہ مشہور کر رکھا تھا اہل قریش نے کہ جو مسلمان مدینے میں آباد ہیں وہ مدینے کے بخار اور یثرب کی پریشانیوں میں ان کو کمزور کر دیا ہے، اور یہ بہت ہی پست ہمت اور کمزور قسم سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے
یہ کہا کہ جب ہم لوگ طواف کریں گے تو طواف میں دو عمل کریں گے، اجتباع اور رمل۔ اجتباع اور رمل دو عمل ہے جو لوگ بھی عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں جانتے ہیں۔ اجتباع کہتے ہیں کہ بایاں کندھا کھلا رکھنا، بایاں کندھا جو ہے انسان کھلا رکھتا ہے، مرد جو ہے وہ اپنا بایاں کندھا کھلا رکھتا ہے دوران طواف۔ اور رمل کہتے ہیں پہلے تین جو طواف کے پہلے تین چکر ہیں اس میں تیز رفتاری سے پہلوانوں کی طرح دوڑا جائے، تھوڑی مضبوطی اور جوامردی کا ثبوت اس میں دیا جائے۔ تو یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون کیا، اور یہ مسنون اسی موقع پہ ہوا، اسی موقع پہ یہ سنت بنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ کفار کو یہ معلوم چل جائے ہر ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے یعنی یہ آپ کی ذہانت ہے کہ آپ نفسیاتی طور پہ بھی، سائیکولوجیکلی بھی جو ہے وہ دشمن کو زیر کرتے تھے۔ صرف آپ میدانی کارزار میں زیر نہیں کرتے، بلکہ سائیکولوجیکلی دشمن کو زیر کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خون خرابہ کم ہوتا ہے۔ تو دشمن اگر سائیکولوجیکلی بیک فٹ پہ آ جائے تو وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوگا تو دونوں پکش کے لوگوں کی جان بچے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیاتی طور پر دشمن کو زیر کرتے تھے، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انسانی جان کی یعنی حفاظت زیادہ ہے، دوسری چیز یہ کہ اس کے ذریعے جو لوگ متاثر ہوتے تھے قوت سے اور یہ ساری چیزوں سے، یہ ہر زمانے کا رواج رہا ہے کہ جو قوت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی قوت کا سکہ دنیا میں جمتا ہے، پھر ان کے نظریات اور عقیدے وغیرہ بھی لوگ بآسانی قبول کر لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ حکمت عملی میں سے ایک تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم کفار قریش کو اپنی قوت کا اظہار کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص کے اوپر جس نے اپنی قوت کا اظہار کیا اس موقع۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوڑ کے اور پوری جوان مردی سے طواف کیا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا، اور ان کی دوڑ دھوپ جب ایک گروپ میں ہوتی ہے تو ذرا ایک سامنے والوں کا روب جمتا ہے۔ تو فرق قریش کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے پھیلا رکھا تھا کہ بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے اور نحیف الجسم ہو گئے ہیں۔ نہیں، یہ تو بہت مضبوط ہے، بڑی یعنی طاقتور ہیں اور اس طرح سے دوڑ بھاگ بھی کر رہے ہیں۔ اس زمانے سے ہی رمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو اس کو پہلے تین چکر میں دوڑنے کو سنت قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو ہمیشہ کی سنت سمجھا ہے، اور بعض دوسرے یعنی فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لیے یعنی اظہار قوت کے لیے کہا تھا۔ لیکن اصول یہ ہے کہ عبادات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقتی عمل بھی کیا ہو تو یعنی اکثر فقہا اس کو ہمیشہ کا عمل سمجھتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے۔ یعنی معاملات اور سیاست وغیرہ میں معاملہ الگ ہے، لیکن عبادات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پہ بھی وقتی کسی غرض کے تحت بھی کوئی عمل کیا ہو تو وہ دائمی سنت انشاءاللہ تعالی قرار پائے گی۔ اسی وجہ سے رمل اور اجتباع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ پہلے تین چکروں میں دوڑنا طواف میں، اور پھر جو ہے وہ داہنا کندھا مردوں کو کھلا رکھنا، یہ وہ سنت ہے جو مطلب ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی چلتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی طواف کیا اور سعی کی، اور پھر جو ہے وہ یعنی بال وغیرہ منڈوائے، اور اس طرح عمرہ مکمل ہوا۔ ایک خاص انسیڈنٹ جو عمرۃ القضا میں ہوا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ میمونہ کون ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو عباس رضی اللہ عنہ ہیں ان کی بیوی ہیں، جن کا نام ام الفضل ہے۔ ام الفضل کی بہن تھی، ام الفضل کی ہمشیرہ تھی، ام الفضل کی بہن تھی جن کا نام تھا میمونہ۔ میمونہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نکاح کیا، اور پھر میمونہ جو ہے وہ میمونہ سے امہات المؤمنین میمونہ جو ہیں ان میں شامل ہو گئی، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہو گئی ہم سب کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ میمونہ سے نکاح کیا۔ اچھا، یہ نکاح کچھ یوں ہوا کہ اس نکاح کی پیشکش جو ہے حضرت عباس نہیں کی، کیونکہ جب میمونہ رضی اللہ عنہا کے پرانے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری ذمہ داری جو ہے ام الفضل کو دے دی کہ اب آپ دیکھیے میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ام الفضل نے یہ بات عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی، اور عباس رضی اللہ عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی، کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے میمونہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا پھر عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میمونہ سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر بھی ادا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ کمپیریٹیولی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں دیگر لوگ تھے ان کے مقابلے میں یعنی بنو ہاشم میں بھی عباس رضی اللہ عنہ زیادہ یعنی پیسے کے اعتبار سے تھوڑے مضبوط تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر بھی یعنی عباس رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔
میمونہ رضی اللہ عنہ کو ایک اور خاص فضیلت حاصل ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان میں سب سے آخری جو ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جان لیجئے کہ بعض یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ ہے، کیونکہ ذرا سا میں ٹچ کروں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح وغیرہ جائز نہیں، حالت احرام میں نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں، نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی، یا نکاح کے لیے جو ہے وہ عزم، یعنی یہ کرنا ہے کہ ہم فلاں فلاں سے نکاح کریں گے، اور یہ بات یعنی دل میں رکھنا الگ بات ہے، لیکن یعنی اس کو ایک فارمل طریقے سے جو ہے پیغام کے فارمیٹ میں یا دوسروں کو آگے بڑھانے کے ذریعے نکاح کا کام کرو، یہ سب حالت احرام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر کچھ فقہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے، کچھ جورسڈکشن علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کر سکتے ہیں، ایک بہت ہی مائنر اوپینین ہے، بہت ہی مائنر اوپینین، یعنی ہیومنگس میجورٹی آف امہ کے نزدیک احرام میں نکاح نہیں کر سکتے، لیکن روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں جو ہے وہ نکاح کیا۔ تو اس سے ایک چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے ظاہری ترجمے سے حکم نکالنا اسی لیے بھی بہت خطرناک ہے کہ حدیث کو اس کے کانٹیکسٹ میں اور پورے واقعے کے تناظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مسلم کی حدیث کوئی بندہ نکالے اور کہے کہ دیکھو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا محمد سے، اس کا مطلب احرام میں نکاح کر سکتے ہیں، یہ دنیا جہان کے جتنے فقہا ہیں سب کہہ رہے ہیں احرام میں نکاح نہیں کر سکتے، سب باطل پہ، اور ہمیں صرف قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے، لہٰذا ہم جو ہے وہ احرام میں نکاح کریں گے۔ اس کا یہ نتیجہ انتہائی غلط ہوگا، کیونکہ حدیث کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ احرام میں نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یعنی حرم میں مکے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور چونکہ یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں داخل ہوئے تھے مکے کے اندر، اور پھر آپ نے وہاں جو ہے وہ عمرہ ادا کیا تھا اور پھر احرام سے فارغ ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی حدود حرم میں تھے، تو آپ نے حدود حرم میں مکے میں رہتے ہوئے نکاح کیا تھا۔ لیکن کوئی شخص اگر صرف ظاہری اردو ترجمے اور انگلش وغیرہ ترجمہ پڑھ کے اور صرف یہ حکم نکالے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں جو ہے وہ نکاح کیا تھا، لہٰذا یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ احرام میں نکاح جائز نہیں، سب غلط ہیں، اور میں نے صحیح مفہوم سمجھا ہے حدیث سے، تو وہ اس کی بیوقوفی پہ دلالت کرے گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ کسی بھی حدیث کو، کسی بھی آئسولیٹڈ رپورٹنگ کو اس کے کانٹیکسٹ سے باہر نکال کے اگر حکم نکالنے کی کوشش کرے، اس میں سے لیگل جورسڈکشن نکالنے کی کوشش کرے، تو بہت ساری خطاؤں میں ملبس ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ہم سیرت میں پورے کانٹیکسٹ میں اس واقعے کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں احرام سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم میں ہی تھے، مکے کے اندر تھے، احرام سے فارغ ہو گئے تھے، احرام کی حالت میں داخل ہوئے تھے، اس لیے جو روایت میں آیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احرام میں نکاح جائز نہیں ہے۔ دوسری پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم یعنی مکے میں رہتے ہوئے حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ تیسرا، میمونہ رضی اللہ عنہا آخری امہات المؤمنین میں سے۔ چوتھا، حدیث کے ظاہری ترجمے سے بغیر سیاق و سباق سمجھے ہوئے اور بغیر فقہا اور ائمہ مجتہدین کی رائے جانے ہوئے ظاہری حدیث کے ترجمے سے احکام و مسائل ہر آدمی کو نہیں نکالنے چاہیے جو پائے اجتہاد اور بلند یعنی علمی مقام پہ نہیں پہنچا ہو، جن کو یہ ساری باتوں کی گہرائی نہیں معلوم ہو، اس کو ظاہری حدیث سے حکم نہیں نکالنا چاہیے، ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ فقہاء مجتہدین نے ان احادیث کو کیسے سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے ایک اور چھوٹا سا مسئلہ اس موقع یعنی عمرۃ القضاء کے موقع سے سمجھ لیں کہ اس موقع پہ اچھا آپ کو یاد ہوگا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے جنگ احد میں ہوئی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ بیٹی تھی اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ ابن اسحاق وغیرہ کی روایت ہے جب 3 دن پورے ہو گئے تو قریش نے آ کے کہا کہ اب آپ چلے جائیے یہاں سے، 3 دن پہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن آپ کو ہم الاؤ کریں گے، اب آپ نکل جائیے یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی ہم نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مصالحت کرنی چاہیے، اور قریش کے ساتھ جو ہے وہ قریش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے دل کو جیتا جائے اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ وہ اسلام سے قریب کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قریش یعنی بالعموم آپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کا جو بھی دشمن ہو اسلام میں داخل ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔
चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन जो कहा गया वो यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि आप अपने दुश्मनों से भी इतना प्यार करते थे कि आप चाहते थे कि वो जहन्नम में ना जाएं। और यही सबसे बड़ी मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है कि आप झूठे मोहब्बत का इजहार करें और सामने वाले को जहन्नम से बचाने की कोशिश न करें। असल मोहब्बत ये है कि इंसान जो आपका दुश्मन भी हो उससे इतनी मोहब्बत हो कि बस वो दीन में दाखिल हो जाए और जहन्नम के अजाब से अल्लाह ताला की नाराजगी से बच जाए। इस मौके पर भी, और खासतौर पर कुरैश चूँकि आपके घर वाले थे और आपके यानी अहल व अकारिब में से थे, तो आपकी ख्वाहिश हमेशा हमेशा से थी कि कुरैश जो है कबूल कर लें दीन, और जो है वो यानी उनका दिल हमारे प्रति नरम पड़ जाए। ये हम सुलह हुदैबिया के मौके पे भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ख्वाहिश थी उनके अंदर कुछ नरमी पैदा हो जाए ताकि वो दीन से करीब हो जाए। चौथी एक और रीज़न था, ये वो सियासी रीज़न था कि कुरैश के कबूल होते ही अरब में बहुत तेज़ी से आग की तरह इस्लाम फैल जाएंगे। कुरैश ही वो उमूद और वो पिलर हैं जिन्होंने समझो कि एक तरह से कुरैश के तकद्दुस और उनके बुलंद होने और उनके बहुत अहम होने का कॉन्सेप्ट जो है अरबों के जहन में था। अगर कुरैश कबूल कर लेंगे तो अरब बहुत आसानी से यानी वो कबूल कर लेंगे। जो थोड़े बहुत अरब बच रहे हैं अभी कबूल करने से, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो कुरैश को बड़ी बड़ी इज्जत देते हैं और देख रहे हैं कुरैश ने कबूल नहीं किया, तो अभी यानी उन तक भी इस्लाम जो है उस तेजी के साथ और उस मरऊबियत के साथ नहीं पहुंच रहा है। ये भी आपकी ख्वाहिश थी। इस बिना पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इरादा किया था कि ये सारे जो जानवर लेके जा रहे हैं वहाँ ज़बह करेंगे मक्के में और गोश्त बांटेंगे और उनको भी खिलाएंगे कुरैश को भी, और निकाह जब मैमूना से करेंगे तो वो यानी उसका वलीमा करेंगे और सभी को दावत देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा इससे एक और चीज़ समझ में आती है। पहली चीज़ एक मसला निकल के समझ में आता है, वो ये कि तालीफ क़ल्ब के लिए यानी जो कुफ़ार दुश्मन हो और जो मुसलमानों से जंग भी कर, अगर ये उम्मीद हो कि कुछ अच्छे बिहेवियर के साथ और कुछ अच्छे सलूक के साथ उनको इस्लाम से करीब किया जा सकता है, उनकी दुश्मनियों को कम किया जा सकता है, ये भी सुन्नत है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। शर्त ये है कि नीयत सही होनी चाहिए और हिकमत अमली के साथ ये काम होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान हमेशा बेवकूफ़ी में एक ही तरह का काम करता रहे और फिर दुश्मन उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और फतानत और आपकी रहमत और आपके अंदर जो शफ़क़त का मामला था वो भी सुन्नत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंटेलिजेंस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़का और अक्लमंदी थी वो भी सुन्नत है। यानी दोनों पहलू को ध्यान में रखना चाहिए, किस मौके पे कौन सा अमल बेहतर है, इसको भांप लेना भी बहुत अक्लमंदी की बात होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये दोनों चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वलीमे वगैरह में अहले कुफ्र को इस नीयत से दावत देना है कि वो इस्लामी माहौल और मुसलमानों के माशरे से थोड़ा करीब हों, ये जायज़ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से जब निकाह का इरादा किया तो फिर आपने ये भी इरादा किया था कि कुफ़ार कुरैश को भी बुलाएंगे अपने वलीमे का। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, वमा अलैकुम लौ तरक्तुमूनी फअरस्तु बैन अज़हुरिकुम, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या होगा अगर तुम कुछ वक्त हमें छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे दरमियान जो है निकाह कर लूँ। फअरस्तु कहते हैं यानी दुल्हा बनने को, यानी गोया कि मैं निकाह करूँ तुम्हारे दरमियान। वसनअना लकुम ताआमन, और हम तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना बनाएंगे। हज़रतुमूहु, और तुम उस वलीमे में शामिल हो जाओगे, हमारे साथ खाओगे पियोगे और हम लोग मिल बैठेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरादा ये था, इससे आप कुरैश के दिलजोई करें और फिर वो उसमें उनको करीब करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं हमें आपके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मक्का छोड़ के चले जाएं। चुनांचे दलाइल नबुव्वा में इमाम बैहक़ी बहुत ही आलीशान किताब है दलाइल नबुव्वा, उसमें रवायत मज़कूर है कि उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो आपको गोश्त नहीं चाहिए ना आपका खाना चाहिए। इससे पता चलता है कि कुफ़ार कुरैश की अकड़ कितनी ज़्यादा थी। तो क़ुव्वत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उनको ठहरने की यानी कोई हैसियत नहीं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे आमादा हो जाते तो फ़ौरन ही शिकस्त हो जाते, लेकिन आप आला ज़र्फ़ी का सबूत देते हुए उनके साथ जो है वो दरगुजर का मामला कर रहे हैं, उनकी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बड़े आदमी की पहचान होती है, बहुत बुलंदी पे जो आदमी होता है वो कमज़ोरों के साथ भी, जब कमज़ोर उसके मुखालिफ भी हों तो उनके साथ ज़रा इस तरह का मामला करता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी की पहचान है, और ये कुरैश के खसीस होने, हल्के होने और उनके अंदर यानी बेवजह की अकड़ का सबूत देता है कि कहा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी साबित करती हैं कि क्यों वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ होते हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम से लड़ते हैं। ठीक है, बहरहाल इसके ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया और फिर आप यानी वहाँ से निकल गए। जब आप निकल रहे थे तो एक वाक़या पेश आया, वो भी बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जिनकी शहादत जो है उहद के मौके पर हो गई थी, हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो उनकी बेटी अभी मक्का ही में थी।
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے ان کے ساتھ عباس بھی تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور یعنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، سارے تھے، سب نکل رہے تھے مکے۔ تو یعنی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی مکے میں، وہ دوڑتی ہوئی چاچا چاچا کہتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آئی۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ یہ میری بیٹی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ان کو ہم پالیں گے، چھوٹی بچی تھی، ان کو ہم پالیں گے۔ تو فوراً گود میں لے کے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ لو یہ ہماری چچا کی بیٹی ہے، اس کو ہم پالیں گے۔ فوراً جعفر بن ابی طالب وہاں پہ موجود تھے، ان کا نہیں، جعفر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت علی سے بڑے بھائی کا، نہیں یہ میری بیٹی ہے اور اس کو میں پالوں گا، جس طرح حمزہ تمہارے چچا تھے میرے بھی چچا تھے۔ اور میرے پاس ایک اور ایڈوانٹیج کہ حمزہ کی جو بہن یعنی کہ اس بچی کی جو ماں ہے، ان کی بہن یعنی بچی کی خالہ جو ہے اسماء بنت عمیس، وہ میری بیوی، وہ میرے نکاح میں۔ تو جہاں چچا والے رشتے سے تمہاری بھی بیٹی ہے اور میری بھی بیٹی ہے، وہاں اس کی خالہ یعنی یہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ اس پیش نظر سے میں دوہرا حق رکھتا ہوں اس بچی کو، لہٰذا میں ہی لوں گا اس بچی کو، ہے نا۔ ادھر سے زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے، کہا نہیں اس بچی پہ میرا حق ہے، کیوں؟ کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یعنی جو بردرہڈ ایگریمنٹ ہوا تھا مدینے کے ابتدائی زمانے میں، اس میں میرے ساتھ جو ہے بھائی بنایا تھا حمزہ کو۔ تو حمزہ کے بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنا دیا ہے، اگرچہ میری ڈائریکٹ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ رشتہ داری سے بڑھ کے رشتہ داری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، لہٰذا یہ میری بھتیجی ہو گیا، اب اس کو تو میں ہی پالوں گا۔ تینوں میں جھگڑا، اور یہ جھگڑا جو ہے یہ بہت بڑے چینج پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ وہ عرب ہیں جو اپنی بچیوں کے پیدا ہونے سے منہ چھپائے پھرتے تھے۔ قرآن نے اس کی تصویر کشی کی ہے، جب ان کے گھر میں سے کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو عار کے مارے اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جو شرم کے مارے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے، جہاں بچیاں جو ہیں وہ باپ بیچ دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، جہاں بچیاں وراثت کی طرح جو ہے وہ عورتیں خریدی جاتی تھیں اور وراثت میں منتقل ہوتی، جہاں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا معاشرتی سطح پہ، جہاں بیٹی کے پالنا سب سے بڑا عار سمجھا جاتا تھا، اس سوسائٹی کے 3 لوگ جو ہیں صرف اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ اس بچی کی کفالت میرے ذمہ ہوگی اور میں اس بچی کا رکھوالا ہوں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے۔ یہ جھگڑا اور یہ تینوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کو دکھا رہا ہے کہ کہاں عرب اس کیفیت میں مبتلا تھے، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں حال یہ ہو گیا ہے کہ صرف ایک بچی کی تربیت اور اس کی کفالت کے لیے 3 شریف لوگ آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں، اس بچی کو پر میرا حق زیادہ ہے اور میں اس کو پال کے بڑا کروں۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ایسے ہماری جیسی آرام و عیاشی والی زندگی نہیں گزار رہے تھے کہ ساری ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی، خود بھوکے رہتے تھے، ان کو اپنے بچوں کی بھوک و پیاس کی اور دشمنوں کے حملے کا خوف و خدشہ رہتا تھا۔ اس صورت میں بھی ایک ایڈیشنل ریسپانسبلٹی لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے بہترین عملی مینیفیسٹیشن، یعنی ساری تقریریں اپنی طرف اور صحابہ کی زندگی جو ہے وہ، اور خاص طور پہ ان مواقع پہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کامیاب مربی تھے، تربیت کرنے والے ایسے کامیاب مربی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جہاں ایک طرف یہ سب سے بڑے عار کی بات مانی جاتی تھی، وہیں اسی یعنی تربیت کے کچھ سال بعد جو ہے نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے شریف ترین لوگ صرف اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں یہ یتیم بچی جو ہے میرے ذمہ ہے اور میں اس کو پالوں گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو ہے وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کے حق میں فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ کہا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کے مانند ہوتی ہے، اگرچہ علی کے چچا کی بیٹی ہے یہ بچی اور جعفر ابن ابی طالب کے چچا کی بیٹی ہے یہ بچی، لیکن جعفر ابن ابی طالب کو ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ان کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے، اور خالہ جو ہے ماں کے مانند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مطلب یعنی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت فرمائی، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کے مانند ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک بچی کی تربیت میں جہاں اس کے پیسے وغیرہ کی کفالت اور یعنی یتیم ہو جانے کی صورت میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے چچا کے اوپر ہوتی ہے، یعنی معیشت کے نقطہ نظر سے، اقتصادی پہلو سے، فائنینشیل اور اکنامک ریسپانسبلٹی کی حد تک چچا کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے، باپ کی غیر موجودگی۔
اسی طرح ماں والے کاموں کی ساری ذمہ داری جو ہے اگر ماں موجود نہ ہو تو یہ خالہ کے اوپر، اور اس موقع پہ اس بچی کی پھوپھی اور دوسری چاچی وغیرہ سب موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو پریفر کیا۔ چنانچہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں والے حقوق میں یعنی ماں کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے پھوپھی اور چاچی کا نہیں ہے، خالہ کا۔ اسی طرح مردوں والے حقوق میں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ چچا کا ہے، ماموں خالو اور پھوپھا وغیرہ کا نہیں ہے، چچا کا سب سے زیادہ حق ہے مردوں میں، اور عورتوں میں ماں کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ خالہ کا۔ تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کرنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ خالہ اگر شادی شدہ بھی ہوں تو اپنے یعنی جس بچی کی وہ خالہ ہیں اس کی ذمہ داری سے، اگر اس کی ماں زندہ نہیں ہے تو یا اس کے کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی، یعنی شادی شدہ خالہ بھی ہوں گی تو ذمہ داری باقی رہے گی اپنی بھانجے کی، جو ان کی بہن کی بیٹی ہے اس کی ذمہ داری باقی رہے گی اگر اس کی ماں زندہ نہیں ہے اس بچی کی، ٹھیک ہے، یا اس کے باپ زندہ نہیں تو، لیکن اس میں اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، یعنی خالہ بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے بچے کی کفالت نہیں کر سکتی، لیکن اگر شوہر سے اجازت مل جائے تو خالہ کے اوپر تربیت اور خیال رکھنا اور کفالت کرنا جو ہے وہ واجب ہے، جس طرح چچا کے اوپر واجب ہے فائنینشیل اور یہ ساری اور دنیا بھر کی پروٹیکشن اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو چچا کے اوپر سب سے زیادہ واجب ہیں باپ کے بعد، اسی طرح تربیت اور گھریلو جتنے معاملات ہیں بچوں کی وہ خالہ کے اوپر واجب ہیں ماں کے بعد، اگر ماں زندہ نہ ہو یا ماں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائی جو تینوں کے دل جوئی کے لیے کہی، یعنی زید بن حارثہ کے، جعفر بن ابی طالب کے اور علی بن ابی طالب کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انت منی وانا منک، کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہوں۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام جو بہت بلند کر دیا، چنانچہ کہا انت منی وانا منک، کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ کو وہ بات کہی سونے سے لکھنے کے قابل ہے، اور واقعی یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ اگر زندہ رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت تک تو واقعی وہ شاید سب سے بلند ترین مقام پہ پہنچ جاتے۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، کہ تم ظاہری خد و خال کے حساب سے بھی یعنی آؤٹر اپیئرنس کے حساب سے بھی اور اخلاق باطنہ یعنی جو انٹیریئر کوالٹیز ہوتی ہیں اس حساب سے بھی تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب، یعنی مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ مجھ سے ملتے جلتے، یعنی جعفر رضی اللہ عنہ بھی دیکھتا تھا، بسا اوقات خیال ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظاہری شکل و شباہت میں بہت زیادہ سملیرٹی تھی، اور پھر جب عادات و اطوار و طور طریقہ اور یہ اخلاق وغیرہ بھی جعفر رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ سملر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھولنا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو ان صحابہ کی فضیلت وغیرہ کو نہیں بھولنا چاہیے، بہت یعنی قابل قدر صحابہ ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب، اگلی جنگ جو جنگ مؤتہ میں ان کی شہادت ہوگی، اس کا واقعہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور زید بن حارثہ سے کہا کہ انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست۔ چنانچہ تینوں کو اچھی اچھی باتیں کہیں اور تینوں کو کہ دلجوئی کی اور کوئی جھوٹ بات نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی میں بھی کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بلند اس سے سمجھ میں آتا ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کا ظاہری سملیرٹی اور باطنی سملیرٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آتی ہے اس اسٹیٹمنٹ سے، اور زید بن حارثہ کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنا بھائی کہا بلکہ اپنا دوست کہا۔ تو یہ کل معاملات تھے عمرۃ القضاء کے۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ آج میں اپنی بات ختم کروں گا، جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم عمرۃ القضاء کے اثرات جو آس پاس مرتب ہوئے عربوں کے اوپر اور مسلم سوسائٹی کے اوپر، اور خاص طور پہ عمرو بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی قبول اسلام کی خوبصورت سٹوریز جو ہیں تو انشاءاللہ تعالی اسی کانٹیکس میں یعنی عمرۃ القضاء کے ہی کانٹیکس میں پڑھیں گے، اور یہ دو سٹوریز اور جو امپیکٹس ہوئے عمرۃ القضاء کے عربوں کے اوپر اور جو سوشل پولیٹیکل امپیکٹ ہوئے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، اور اس کے بعد ہم عمرۃ القضاء کو ختم کریں گے، اور اگلی جو جنگ ہے بیٹل آف موتا پڑھیں گے 1 یا 2 لیکچرز میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فتح مکہ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان باتوں کے ساتھ آج اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آج ہم سوال جواب نہیں لے پائیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سوال جواب بھی لیں گے جیسا کہ عام معمول ہے، اور پریزنٹیشن بھی بنائیں گے جیسا کہ عام معمول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس کو پتہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو نیک باتیں اچھی باتیں کہیں گی اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.